ہاں کیوں نہیں، اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو پہنچا دیا۔ فرمایا کہ تم لوگ اس پر گواہ رہے، قیامت کے دن ہر نبی کی امت اس کی حقانیت، اس کی دعوت، اس کی محنت، اس کی سعی، اس کی کوشش اس پر دلالت کرے گی اور گواہی دے گی۔ لیکن امت محمدیہ سارے نبیوں کی حقانیت کے اوپر گواہ بنے گی، ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، آپ کی دعوت، آپ کی محنت، آپ کی کاوش، آپ کی کوشش، آپ کی سعی، آپ نے امت کے لیے جو کچھ کیا ہے، سب کا سب گواہ رہے گا، اور وہ گواہی سیاہ ستہ کی شکل میں ہمارے پاس ہے، جس کو امت محفوظ کر رہی ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کی بچپنے کو، جوانی کو، بڑھاپے کو، سونے کو، جاگنے کو، کھانے کو، پینے کو، سفر و حضر کو، آپ کی خلوت و جلوت کی زندگی کو امت کے درمیان میں قیامت تک کے لیے ثابت کر کے رکھ دیا کہ اے لوگوں، ہمارے پیغمبر کی محنت، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا پھرنا، ان کا سعی کرنا، ان کی دعوت دینا، ان کی عبادت کرنا، ان کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایسا تھا۔ اب قیامت کے دن اللہ کے نبی کے صحابہ کھڑے ہوں گے اور نبی کے حقانیت کی گواہی دے رہے ہیں، آپ کی محنت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ہر نبی کے بعد نبی آیا، لیکن میں آخری نبی ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبوت کا کام تو چلے گا۔ بغیر نبوت کے کام کے امت جنت تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ نبوت کا کام، وہ نبیوں کا کام، وہ پیغمبروں کا کام اللہ تعالی جس سے چاہے لے سکتا ہے، کسی کی اس کے اندر تخصیص نہیں ہے، خاندان اور پریوار اور فلاں اور چنا اور چنی، کسی کی تخصیص نہیں۔ اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو کہہ دیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم منہ پھیرو گے، تمہارے خاندان کی تخصیص نہیں، تمہارے پریوار کی تخصیص نہیں، تمہارے چہرے اور مہروں کی تخصیص نہیں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہماری تخصیص ہے، اسلام اور اللہ اور قرآن تمہارا محتاج ہے، نہیں۔ کوئی مدرسے والا ہو، جماعت والا ہو، جمعیت والا ہو، داڑھی والا ہو، چہرے والا ہو، سجدے والا ہو، نماز والا ہو، زکوٰۃ والا ہو، صدقہ دینے والا ہو، کوئی ہو، اللہ کے ہاں کوئی تخصیص نہیں۔ 80 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے جب اللہ کو چھوڑ کر منہ موڑ کر کھڑے ہوئے، اللہ نے منٹوں میں ان کی رات تبدیل کر دی۔ اللہ کے مخصوصین میں تھے لیکن وہ مردودین میں سے ہو گئے، راندہ درگاہ ہو گئے۔ اللہ کے ہاں کوئی تخصیص نہیں۔ آپ سڑک سے لے کر یہاں تک لے کر آئے، پھول بھی برسائے، چنا بھی کیا، تعریف بھی کی، آپ نے نعرے بھی لگائے، ان نعروں کی، ان عزتوں کی کوئی ویلو نہیں۔ سب اللہ کے ہاں راندہ درگاہ ہیں۔ اگر اللہ کے ناپ میں کھرا نہیں اترتا، یہ دنیا کی عزت چند روزہ عزت ہے۔ تم نے 10 منٹ عزت دے دی، پھر بعد میں کیا ہوگا؟ تم نے 60 سال عزت دے دی، پھر بعد میں کیا ہوگا؟ تم نے دنیا کی زندگی میں عزت دے دی، لیکن قبر کے اندر تو تنہا ہوگا، حشر میں تو تنہا ہوگا، وہاں تو سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اصل عزت آخرت کی عزت جو قرآن سے جڑی ہے، جو دین سے جڑی ہے، جو ایمان سے جڑی ہے، جو اللہ کے دین کو
صحابہ نے جس طریقے سے گلے لگا کر عزت حاصل کی ہے کہ آج قیامت تک آنے والا کوئی کالا گورا امیر غریب اگر بے ادبی سے بھی صحابی کا نام لیتا ہے، ایک ادنا سا صحابی، ایک ادنا سا صحابی جس نے قرآن کو اٹھایا اور دین اور ایمان کو اپنے کلیجے سے لگایا اور نبی کے اشاروں پر اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنے بچے، اپنے بوڑھے سب قربان کر دیے، ایک ادنا سا صحابی جس کے باپ کے نام کو 90% لوگ نہیں جانتے، بلال کے نام کو کوئی نہیں جانتا، بلال کے باپ کے نام کو نہیں جانتا، بلال کے قبیلے کو نہیں جانتا، 90% لوگ نہیں جانتے، لیکن اللہ کے نبی کی غلامی اور نبی کے دین کو اپنی چھاتی پر لے کر چلنا اور نبی کو محبت دینا اور نبی کو جگانا اور نبی کو اٹھانا اور نبی کی اذان کی دعوت کو عام کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ قیامت کے دن بڑے بڑے صحابہ تکتے رہ جائیں گے اور بلال کو جو عزت ملے گی وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملے گی۔ میرے دوستو، اس قرآن کا مقصد اصل یہی ہے کہ آخرت کی عزت کو تلاش کرو۔